الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت روشی پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ معزز سامعات، اس وائس میں کھانے کا اسلامی طریقہ بتاتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا رب العالمین ہمیں بیان کرنے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اور آگے تک اس پیغام کو، اس درس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے کھانے کی نیت کر لیجئے۔ کھانے سے مقصود حصول لذت اور خواہش کی تکمیل نہ ہو، بلکہ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے میں اللہ عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہی ہوں۔ یاد رہے، کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اس صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو، ورنہ سرے سے نیت ہی بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل ہونے کی بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو کہ بغیر کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسا دسترخوان بچھائیے جس پر کوئی حرف، لفظ، عبارت، شعر یا کمپنی وغیرہ کا نام اردو، انگریزی کسی بھی زبان میں نہ لکھا ہوا ہو۔ نمبر 3، روزی میں برکت کا نسخہ۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجئے، مگر کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھ مت پوچھیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے یا سرین پر بیٹھ جائیے۔ دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں یا دو زانوں بیٹھیں، تینوں میں سے جس طرح بھی بیٹھیں گے سنت ادا ہو جائے گی۔ پہلے لقمے پر بسم اللہ، دوسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، اگر کھانے پینے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ و بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے میں اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ جاری رکھیے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا انشاءاللہ العزیز کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ ہر لقمے سے پہلے اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ ہر دو لقمہ کے درمیان الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہتے جائیے۔ اس طرح ہر لقمے کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجدو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی۔ مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سالن یا چٹنی کی پیالی روٹی پر مت رکھیے۔ ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہ پونچھیے۔ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ ٹیک لگا کر ننگے سر یا ایک ہاتھ زمین پر ٹیک کر جوتے پہن کر لیٹے مت کھائیے۔ روٹی اگر دسترخوان پر آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر کھانا شروع فرما دیجیے۔ اول آخر نمک یا نمکین کھائیے کہ اس سے 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے۔
روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ڈالیے۔ 3 انگلیوں میں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھے سے کھانا چاہیے کہ یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عادت بنانے کے لیے اگر چاہیں تو ابتداً سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی کو بنصر کہتے ہیں کو خم کر کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیجیے یا روٹی کا ٹکڑا ان دونوں انگلیوں سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے۔ یہ دونوں عمل ایک ساتھ کر لیجیے۔ جب عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل ربڑ وغیرہ کی حاجت نہ رہے گی۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی نشانی ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے اس کے کھانے سے نقصان ہوگا تو توڑ سکتا ہے۔ اس طرح یہ معلوم ہوا کہ روٹی کے کنارے دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہ ہوں گے تو توڑنے میں حرج نہیں۔ یہی حکم اسی کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھا لیتا ہے، باقی کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں۔ دانت کا کام آن سے مت لیجیے، لقمہ چھوٹا لیجیے اور اس احتیاط کے ساتھ کھائیے، چبائیے۔ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانے چاہیے۔ ہمارے یہاں پھل آخر میں کھانے کا رواج ہے، جبکہ حجت الاسلام میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر پھل ہوں تو پہلے وہ پیش کیے جائیں کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نچلے حصے میں ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم ہونے یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20-21 میں ارشاد ہوتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں۔ کھانے کو عیب مت لگائیے۔ پھلوں کو عیب لگانا زیادہ برا ہے۔ پھلوں کو عیب لگانا انسان کے پکائے ہوئے کھانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے۔ کھانا پکانے میں انسانی ہاتھوں کا زیادہ دخل ہے، جبکہ پھلوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ کھانے یا سالن وغیرہ کے بیچ میں سے مت لیجیے کہ بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔